اسلامک جو اجتماع ہے اس کا پرمان کہاں ملتا ہے؟ تو میں نے چیٹ جی پی ٹی سے میں نے پوچھا، انہوں نے بڑھیا سے لکھ کے دیا ہے. جو چیٹ جی پی ٹی میں انہوں نے حدیث کا حوالہ اور قرآن کے حوالے سے اچھی طرح سے دیا گیا ہے. آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اچھی طرح سے. تو یہ جو اجتماع شبد ہے، یہ کوئی مطلب ڈائریکٹلی حدیث میں ڈائریکٹلی الیکھ نہیں کہ اجتماع کرو. اللہ کے نبی نے ڈائریکٹلی اجتماع اس شبد یوز نہیں کیا ہے، لیکن اس کا معنی ہے کہ ایک ساتھ جمع ہونا، ہم سب ایک ساتھ جمع ہو جائیں. تو ڈائریکٹلی تو ایسے الیکھ نہیں ہوگا جیسے اجتماع کرو. جیسے کہ عید ہوتا ہے، عید کا نام ڈائریکٹلی الیکھ ہے، لیکن یہ کوئی تہوار نہیں ہے. عید تو ایک تہوار ہے، یہ کوئی تہوار نہیں ہے. اس کو ہم نے ایک نام دیا ہے، سب ایک ساتھ شامل ہونے کو ہم نے ایک نام دیا ہے اجتماع. جیسے کہ اللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی جو ہے انہوں نے فرمایا ہے قرآن کی آیتوں میں، قرآن اور حدیث دونوں میں نیک کاموں کے لیے اکٹھا ہونا جائز اور پسندیدہ مانا گیا ہے. مطلب قرآن میں اور حدیث میں دونوں میں کہا گیا ہے. حالانکہ اجتماع نام کی کوئی خاص تیوہار طے نہیں کیا گیا، لیکن دین کی باتوں کو لیے جمع ہونا سنت سے ثابت ہوتا ہے. تو قرآن سے پرمان ہوتا ہے اللہ کا حکم نیک کاموں میں مل کر کام کرو، اور نیک اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو. جیسے کہ اجتماع میں ہم لوگ نیک کام کرنے کے لیے جاتے ہیں، دین کی عبادت کرنے کے لیے جاتے ہیں، دین کو سیکھنے کے لیے جاتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے، ہم وہاں پر ایک دوسرے کی مدد بھی کرتے ہیں. جیسے کہ والنٹیئرس لوگ ہوتے ہیں اور خدمت دار ہوتے ہیں، سب لوگ ایک دوسرے کو جو بہت دور دور سے آتے ہیں ان لوگ کی سیوا کرتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں. تو ایک حساب سے سنت ادا ہو رہا ہے وہاں پر. تو سنت کا کوئی مطلب سنت کا کوئی خلاف نہیں ہو رہا ہے، سب سنت کی اور سے چل رہا ہے. تو ماشاءاللہ اس کو سورہ المائدہ سے ثابت کیا ہے، اللہ کا جو مطلب کلام ہے اس سے لیا گیا ہے. تو دین کی تعلیم، نصیحت، دعا، ذکر کے لیے جمع ہونا جائز مطلب صحیح میں آتا ہے، اسی میں آتا ہے، اجتماع میں آتا ہے. سوری. اللہ کا ذکر کرنے والوں کی تعریف. جو لوگ اللہ کو کھڑے، بیٹھے اور لیٹے ہوئے یاد کرتے ہیں، سورہ آل عمران اس میں بھی کہا گیا ہے کہ اللہ کو مطلب تعریف کرتے ہیں، یہ بھی جائز مانا جاتا ہے. جیسے کہ وہاں پر اجتماع میں مطلب کبھی بور ہو جائے یا پھر بیٹھتے بیٹھتے پیر دکھنے لگے تو کھڑے ہو کے بھی ذکر کرتے ہیں، کہیں کہیں یہاں پر یہ چل کے بھی ذکر کرتے ہیں، بیٹھے ہوئے بھی ذکر کرتے ہیں، تو سوتے ہوئے بھی ذکر کرتے ہیں. ماشاءاللہ کتنا بڑی اچھی بات ہے. تو حدیث سے پرمان ہوتا ہے کہ نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جب کچھ لوگ اللہ کے ذکر کے لیے اکٹھا ہوتے ہیں تو فرشتے انہیں بھر گھیر لیتے ہیں، رحمت ڈھک لیتا ہے، اور اللہ ان کا ذکر اپنے پاس والوں میں کرتے ہیں. ماشاءاللہ کتنی بڑی بات ہے. جیسے کہ ہم اجتماع میں سب ایک ساتھ ہوتے ہیں، اس میں دین کی تعلیم، دین کی باتیں چل رہے ہیں، تو کہتے ہیں کہ فرشتے ہم لوگوں کو اجتماع کو گھیر لیتے ہیں اور رحمت سے ڈھک لیتے ہیں، اور اللہ اپنے فرشتوں سے ان کی باتیں کرتے ہیں. دیکھو فرشتے، وہ جو بندے ہیں وہ میرے لیے، میری خوشی کے میرے لیے، اپنے رسول کے لیے دیکھو ہماری باتیں کر رہے ہیں. ماشاءاللہ کتنی بڑھیا بات ہے. تو اور ایک حدیث سے آتا ہے، یہ جو اوپر والا حدیث بتایا تھا وہ صحیح مسلم سے آتا ہے، اور نیچے والا بھی صحیح مسلم سے آتا ہے. جو شخص اس علم حاصل کرنے کے لیے کسی راستے پر چلتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے. ماشاءاللہ کتنی بڑھیا بات ہے. ماشاءاللہ سبحان اللہ کتنی بڑھیا بات ہے. جو کوئی ویکتی علم سیکھنے کے لیے اللہ کے راستے پر جاتا ہے، جیسے کہ ہم جماعت کو پکڑ لیں، تبلیغی جماعت میں ہم لوگ علم کو سیکھنے کے لیے جاتے ہیں اچھی طرح سے، کہ کیسے اللہ کے نبی نے غسل کیا تھا، کیسے اللہ کے نبی نے مطلب وضو کی تھی، کیسے اللہ کے نبی نے نماز پڑھے تھے، کیسے نماز پڑھنا ہے، کیسے لوگوں کو ساتھ باتیں کرنا ہے، کیسے مطلب لوگوں کو استقبال کرنا ہوتا ہے، کیسے لوگوں کو مطلب اکرام کرنا ہوتا ہے. یہ سبھی جو باتیں ہیں وہ اللہ کے نبی نے سکھا کر گیا ہے، اور اس کو سیکھنے کے لیے ہم تبلیغ میں جاتے ہیں. کتنی بڑھیا بات ہے. سب کچھ چلتا ہے، وہ سنت کے خلاف کچھ نہیں ہوتا، سب سنت کے مسواک کرو، کیسے اپنی نماز پڑھو، سب کچھ ہو رہا ہے. تو ماشاءاللہ اس میں یہی بات ہے کہ ہم علم کو سیکھنے کے لیے اللہ کے راستے پہ جاتے ہیں، جیسے کہ تبلیغ میں ہوتا ہے، جماعت میں ہوتا ہے. ماشاءاللہ جو لوگ ایسا کرتا ہے،
جو لوگ وہ مطلب اس تبلیغ کو، اس علم کو سیکھنے جاتے ہیں، اللہ اس کا رستہ مطلب جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور چیٹ جی پی ٹی نے جو لاسٹ میں کہا ہے کہ جو نتیجہ بتایا ہے کہ تو اسلام میں دین کی باتیں، ذکر، دعا، تعلیم کے لیے اکٹھا ہونا جائز اور ثواب کا کام ہے. آج کا اجتماع انہی قرآن حدیث کے اصولوں پر آدھارت ہے. ماشاء اللہ. دیکھیے اس کا تو پرمان مل جا رہا ہے اچھی طرح سے.